ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے ہر انسانی مسئلے کا حل، عقل و دلیل کا استعمال۔ باری تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا، اے حبیب مکرم، آپ انہیں کہہ دیجیے ہاتھو برہانکم، دلیل لے کر آؤ، حجت اور برہان لے کر آؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، قرآن حکیم نے ہر حقیقت کے اس بات کے لیے انسانی عقل کو اور انسانی دلیل کو اور انسانی برہان کو معیار بنایا ہے۔ اسلام نے عقل کو اپنی تعلیمات کے ساتھ لازم کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ باری تعالیٰ نے انسان کو تمام تر مخلوقات پر جو شرف عطا کیا ہے، جو فضیلت عطا کی ہے، وہ اسی عقل کے باعث عطا کی ہے۔ انسان اشرف الخلق ہے، اس سبب سے اندہ عقل، اس کے پاس عقل ہے، فکر ہے، سوچ ہے، اور باری تعالیٰ نے اس انسانی عقل میں اضافے کے لیے اس کے ذرائع اور اس کے وسائل وہ سماعت کو بنایا ہے۔ انسانی عقل اپنا فیڈ بیک لیتی ہے، انسانی سماعت سے لیتی ہے، انسانی بصارت سے عقل انسانی فروغ پاتی ہے۔ والبصر اور والفؤاد، انسانی دل کی خواہشوں سے عقل فیصلے کرتی ہے، حقائق کا ادراک کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باری تعالیٰ نے ہر انسان کو لازم کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تفکر اور تدبر اور نظر و فکر کا عمل اختیار کرے، اپنے معاملات کو سنوارنے کے لیے غور و فکر کو، تفکر کو اپنی عادت، اپنا شعار حیات بنائے۔ یہاں تک کہ انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اللہ کی ذات پر ایمان، انبیاء و رسل پر ایمان، سید المرسلین پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اس ایمان کو بھی اللہ رب العزت نے عقل پر قائم کیا ہے۔ اپنی عقل سے ایمان لے کر آؤ، اپنی فہم اور دانش سے ایمان لے کر آؤ۔ اسلام عقل کے برعکس
اندھی عقل اندھی تقلید کا قائل نہیں ہے۔ اسلام اندھی تقلید سے منع کرتا ہے اور عقل کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باری تعالیٰ نے ایمان کو عقل کے دلائل ہی کی بنا پر، یقین پر اور برہان پر قائم کیا ہے، اور انسان اس عقل سلیم کی وجہ سے حجت صحیحہ کی بنا پر، دلائل کی بنا پر، براہین کی بنا پر اپنی ذات میں ایمان کا چراغ روشن کرتا ہے۔ ایمان کا چراغ اسلام نے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو پابند کیا ہے، عقل کے ذریعے سے اس ایمان کے چراغ کو روشن کرو تاکہ تمہارا وجود ہر اعتبار سے مطمئن رہے اور قابل اعتماد حالت میں رہے۔ تمہاری عقل ہر لمحہ ایمان کی تمہارے وجود میں ہونے کی گواہی دیتی رہے۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، یہ عقل سلیم اور حجت صحیحہ یہ اسلام کی دعوت کا منہج ہے، اور یہ عقل سلیم اور یہ حجت صحیحہ انسانوں کو قائل کرنے کے، انسانوں کو مائل کرنے کے اور حق تک پہنچنے کے یہ ذرائع ہیں۔ اسلام عقل سلیم کی طرف، حجت صحیحہ اور حجت قاطعہ کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی میں حق کو پالے۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ قرآن انسان کو عقل سلیم کی طرف، حجت صحیحہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے یوں اسے اپنی اس التفات کی طرف مرتکز کرتا ہے۔ فرمایا قل ہاتوا برہانکم، دلیل لے کر آ جاؤ، برہان لے کر آؤ۔ تو برہان اور حجت پر اسلام نے اپنی ساری تعلیمات کا مدار رکھا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہی وجہ ہے اسلام نے جو دعوت کے اصول دیے ہیں ان میں سے کوئی بھی دعوی اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ لا یقبل الا بدلیل۔ ہر دعوی اسلام کو دلیل کے ساتھ قبول کرو، ہر دعوی اسلام پر تمہارے لیے دلیل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے برہان کو، جو حجت سے اعلیٰ معیار ہے، فرمایا یہ معیار صدق ہے۔ برہان یہ معیار صدق ہے۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، جبکہ حجت یہ قائل کرنے کے لیے، ہر انسان کو مائل کرنے کے لیے، ہر دوست کو متوجہ کرنے کے لیے، ہر دشمن کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، حجت یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، اسلام میں عقل کو بڑی فوقیت اور بڑی فضیلت اور بڑا درجہ حاصل ہے۔ اسلام نے ہر انسان کے پاس موجود عقل کو نعمت عظمیٰ سے تعبیر کیا ہے کہ یہ اللہ کی تمہارے پاس ایک نعمت ہے، اور اسی عقل پر باری تعالیٰ نے اپنے تمام شرعی احکام، شرعی اوامر اور نواہی کا مدار رکھا ہے۔ فرمایا اگر تمہارے پاس عقل ہے تو میرے احکام کے تم پابند ہو، میرے نواہی کے تم پابند ہو، اور میرا حکم تم پر اس وقت لازم ہے جب تمہارے پاس عقل ہے۔ تو شرعی طور پر انسان اس وقت مکلف ٹھہرتا ہے جب اس کے پاس عقل ہوتی ہے، اور یہی عقل ہے جو انسان کو تمیز عطا کرتی ہے۔ یمیز بین الحق والباطل، یہ عقل ہی انسان کو بتاتی ہے کہ تمہاری زندگی میں حق کیا ہے اور تمہاری زندگی میں باطل کیا ہے، اور یہی عقل ہے جو انسان کو آگاہ کرتی ہے۔ یمیز الانسان بین الخیر والشر، بتاتی ہے
کہ تمہاری زندگی میں خیر کیا ہے اور تمہاری زندگی کے اندر شر کیا ہے، اور یہی عقل ہے جو انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ تمہاری زندگی میں ما هو النافع، نفع دینے والی چیز کیا ہے، اور کون سی چیز ہے جو تمہاری زندگی کے اندر هو الدار هو الشر، جو نقصان پہنچانے والی ہے، جو اذیت دینے والی ہے، اور جو تمہیں خسارے میں مبتلا کرنے والی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن یہی وجہ ہے ہر انسان کے لیے قرآن داعی ہے، دعوت دیتا ہے، ہر زمانے کے انسان کو قرآن پکارتا ہے، ہر جگہ پر بسنے والے انسان کو قرآن متوجہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عقل کا استعمال کرو۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اپنی عقل کا استعمال کرو، اپنی فہم کو استعمال میں لاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم اس انسان کو متوجہ کرنے کے لیے اور اس کو مخاطب کرتا ہے مختلف کلمات کے ساتھ، مختلف صیغوں کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ۔ کبھی اس انسان کو قرآن یوں متوجہ کرتا ہے، یوں اپنی طرف راغب کرتا ہے، افلا تعقلون، ہے انسان اپنی عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم اپنی اس عقل کو استعمال نہیں کرتے؟ اللہ کے احکام کو، اللہ کی آیات کو سمجھنے کے لیے اس عقل کو استعمال میں کیوں نہیں لاتے؟ افلا یتدبرون القرآن، اس قرآن کے اندر تفکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے لیے لازم ہے تدبر بالقرآن کا عمل اختیار کرو، اور وہ تفکر اور تدبر عقل کے استعمال سے آتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اسی طرح قرآن حکیم دیگر مقامات پر اسی انسان کو مختلف احکامات بیان کرنے کے بعد یہ آگے آخر پر حکم دیتا ہے لعلکم تعقلون۔ یہ سارے احکامات اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم فہم کو پا جاؤ، حقیقت کو تم اپنی زندگی میں اس کے مدرک ہو جاؤ، اس کا ادراک کرنے والے ہو جاؤ۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ اپنی ذاتوں کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، اپنی جانوں کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر وہ اپنی جان ہی میں، اپنی انفس کی کائنات ہی میں غور و فکر کر لیں تو وہ رب کی ذات کو پا جائے، اس کی معرفت کو حاصل کر لے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ اس کا پیغام اس قوم کے لیے ہے لقوم یتفکرون، وہ قوم جو تفکر کرنے والی ہے، جو تدبر کرنے والی ہے، جو سوچنے والی ہے۔ اور پھر انہی انسانوں میں سے وہ انسان جو تفکر کو، تدبر کو اپنی شناخت بناتے ہیں، قرآن ان کو بڑے پیارے لقب کے ساتھ مخاطب کرتا ہے اور ان کو قرآن کہتا ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا کہ یہ عقل والے ہیں۔ اس قرآن کو صحیح معنوں میں وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے۔ عقل ہر کسی کو دی ہے، لیکن اصل فرق یہاں پر پڑتا ہے، کوئی عقل کا استعمال کرتا ہے، کوئی عقل کا استعمال نہیں کرتا ہے۔ تو قرآن بار بار انسان کو متوجہ کرتا ہے اس عقل کا استعمال کرو، اس عقل کا استعمال کرو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ ساری کی ساری آیات انسان کو متوجہ کرتی ہیں ایک تمہاری عقل ہے، ایک اللہ کا عطا کردہ دین ہے۔ فرمایا یہ عقل اور یہ دین یہ لازم و ملزوم ہے۔ دین سارے کا سارا عقل کی بنیادوں پر قائم ہے۔ بظاہر تمہیں بعض چیزیں سمجھ نہ آئے، لیکن حقیقت میں جب غور کرو گے تمہاری عقل گواہی دے گی اور شہادت دے گی کہ اس کی بنیاد بھی عقل پر ہے۔ اس لیے اسلام اور عقل باہم متمسک ہے، باہم لازم و ملزوم ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بالخصوص ہے نوجوانان عصر، یاد رکھو کہ اسلام یہ دین عقل ہے، اسلام دین عقل ہے، اسلام دین تفکر ہے، سوچنے کا دین ہے، اسلام دین تدبر ہے، اسلام دین تعقل ہے، سمجھنے کا دین ہے، اسلام دین البینہ، دلیل کا یہ دین ہے، اور اسلام دین الحجہ، حجت کا دین ہے، اور اسلام دین البرہان، یہ برہان کا یہ دین ہے۔ تو حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب جو لوگ قرآن کے حکم کے مطابق
تفکر اور تدبر کا عمل اختیار کر لیتے ہیں تو قرآن ان کو لأولی الالباب کا یہ اعزاز عطا کرتا ہے۔ تو گویا یہ دین لأولی الالباب ہے، عقل والوں کا یہ دین ہے۔ تو جس قدر انسان عقل کا استعمال کرتا چلا جائے گا، اسلام کے فہم کے اندر کامل اور اکمل ہوتا چلا جائے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ اسلام دین جمود نہیں ہے، اسلام دین تعطل نہیں ہے، اور اسلام دین جامد نہیں ہے، اسلام تقلید محض کا دین نہیں ہے کہ فقط کفار اور مشرکین کی طرح انتی تقلید کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین فقط اور فقط تفکر کا نام، تدبر کا نام ہے، اور دین ہر لمحہ عقل انسانی کو استعمال کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین عقل ہے، دین جامد نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ دین ہمیں عقل کے استعمال کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور عقل کا استعمال نہ کرنا اپنی عقل کو معطل کرنا ہے، حقائق سے خود کو دور لے جانا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہم اسلام کی دعوت اور دعوت اللہ کے حوالے سے جب غور و فکر کرتے ہیں تو دعوت اللہ ہو یا دعوت الاسلام ہو، ہی قائم علی الحجۃ والبرہان، یہ حجت پر قائم ہے، یہ برہان پر قائم ہے، اور اسلام کی ہر تعلیم یہ منحصرۃ علی الحجۃ والبرہان، یہ حجت پر برہان پر جو قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل انبیاء علیہ السلام اور خود سید المرسلین نے اس دین کو عقل پر قائم کیا ہے، اور لم یعتمدوا علی دعوتہم وعلی دعوتہ علی الاکرام۔ نہ انبیاء علیہ السلام نے اور نہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے دین کی دعوت کو اکراہ پر قائم کیا، جبر پر قائم نہیں کیا، زور زبردستی کسی کو دین میں داخل نہیں کیا ہے، قہر کے ساتھ دین میں کسی کو داخل نہیں کیا ہے، اکراہ کے ساتھ دین میں کسی کو داخل نہیں کیا ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دین کی دعوت کو بیان پر منحصر قرار دیا ہے، برہان پر دین کی دعوت کا مدار رکھا ہے، اور اس طریق کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، انبیاء علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دین کی دعوت کو حجت کے ساتھ لوگوں تک پھیلایا ہے، لوگوں میں پہنچایا ہے، برہان کے ساتھ دین اسلام کو اور دین کی دعوت کو قائم کیا ہے۔ تو دین اسلام کی دعوت بیان مال برہان ہے، وہ ایسا بیان ہے جس میں برہان، جس میں دلیل نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی برہان کا، اسی حجت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ فی سورہ نحل 125 آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ آیہ کریمہ اسلام کے دعوت کے اصول ثلاثہ کو بیان کرتی ہے کہ اسلام کی دعوت کا پہلا اصول یہ ہے کہ یہ دعوت الحکمہ، حجت حکمت کے ساتھ ہو، برہان حکمت کے ساتھ ہو، دانش و بصیرت کے ساتھ ہو، اور یہ انسانی عقول کو قائل کرنے والی دعوت ہونی چاہیے۔ جو بھی دعوت ہے، جو بھی اسلام کی صدا ہے، وہ جب بھی گونجے تو دلیل کے ساتھ گونجے، حجت کے ساتھ بلند ہو، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی چلی جائے۔ تو پہلا اصول دعوت حکمت کا ہے، اور دوسرا اصول دعوت، اور فرمایا الموعظۃ الحسنہ، فرمایا کہ تمہارے پاس دوسری حجت اور دوسری برہان الموعظۃ الحسنہ ہونی چاہیے، کہ عمدہ نصیحت کے ساتھ، عمدہ گفتگو کے ساتھ، ایسی نصیحت جو دلوں کے احوال بدل دے،
جو انسان کے اعمال کا رخ بدل دے، جو انسان کے کردار کے اندر تبدیلی پیدا کر دے۔ تو فرمایا اس الموعظۃ الحسنہ کو، اس کو عمدہ نصیحت کو حجت بناؤ، اس کو برہان بناؤ، اپنی دعوت اسلام دنیا میں عام کرنے کے لیے۔ تیسرا اصول یہ دیا کہ اپنی دعوت کو الحوار القائم علی الدلیل مع الاحترام، کہ اپنی دعوت میں یہ حجت لے کر آؤ کہ وہ ایسی برہان ہو کہ جو مکالمے کی صورت میں لوگوں کو قائل کر رہی ہے۔ الحوار ایسا مکالمہ جو دلائل کے ساتھ مزین ہو، جو ادلہ سے مملوء ہو، لیکن جس کی وہ دعوت دو اپنا ہو، مخالف ہو، حتیٰ کہ وہ کافر ہو، مشرک ہو، مع الاحترام، اس کا احترام کرتے ہوئے اسے اسلام کی طرف بلانا، اس کی تذلیل کرتے ہوئے نہیں، اس کی تضحیق کرتے ہوئے نہیں، اس کی طرف تحقیر کی نسبت کرتے ہوئے نہیں، مع الاحترام، احترام کے ساتھ اسے اسلام کی دعوت دو گے تو تب وہ اسلام کے دامن میں وہ وابستہ ہوگا۔ حاضرین و ناظرین اکرام قدر، قرآن حکیم ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ دعوت کے ان اصولوں کے ساتھ ساتھ مزید اصولوں کو قرآن واضح کرتا ہے کہ تم نے دعوت میں سب سے پہلے لوگوں کو قائل کرنا ہے، اور پھر تمہارے قائل کرنے سے ہی وہ تمہاری دعوت کی طرف مائل ہوں گے۔ لیکن یاد رکھو اس کے لیے دلیل عقلی سب سے پہلے استعمال کرو۔ اللہ نے تمہیں دلیل عقلی کی طرف متوجہ کیا ہے، عقل کو اپیل کرنے والی دلیل لے کر آؤ، اور ہماری تعالیٰ نے دلیل عقلی کی مثال خود قرآن حکیم میں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا اس کائنات کو دیکھو، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ رب العزت اپنی توحید پر، اپنی وحدانیت پر، اپنی الوہیت پر عقلی دلیل دے رہا ہے، اور عقلی دلائل دے رہا ہے۔ لوگوں میں ایک ہوں، میں ایک ہوں، مجھے ایک ہی جانو، ایک ہی مانو۔ آؤ تمہیں ماننے کے لیے تمہارے پاس عقل ہے، میں تمہاری عقل کی دلیل تمہیں دیتا ہوں۔ اس کائنات میں غور و فکر کرو، اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو یہ کائنات کبھی بھی قائم نہ رہتی، یہ کبھی بھی قائم نہ رہتی، اس لیے کہ تم اپنے سامنے دیکھتے ہو جہاں ایک ہی سلطنت کے اندر دو حاکم مساوی آ جائیں تو سلطنت کا نظام نہیں چلتا، تو کائنات کا نظام دو خداؤں کی موجودگی میں کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے ہرگز اس کائنات میں دو خدا نہیں ہے، فقط ایک خدا ہے۔ یہ تم اپنی عقل سے سوچو تو تمہیں توحید کی دلیل مل گئی، اللہ کی وحدانیت کی اور الوہیت کی دلیل مل گئی، اس لیے تمہاری عقل اپیل کرتی ہے۔ اب تو تم کہو اللہ وحدہ لا وحدہ، اللہ وحدہ، اللہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک ہی نہیں، نہ تمہیں سمجھ میں آتا ہے نہ تمہیں دکھائی دیتا ہے، تو پھر زبان سے اظہار کرنے میں کیا قباحت ہے؟ اس لیے کہو لا الہ لا الہ، اس کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، اس لیے کہ اللہ ہی وہ اکیلا خدا ہے، وہی شان وحدانیت کے ساتھ ہے، وہ شان الوہیت کے ساتھ ہے، اسی ایک رب کے جلوے اس کائنات میں ہر سو دکھائی دیتے ہیں، تو ہر سو میں وہ نظر آنے والا رب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، تمہاری عقل کو اپیل کر رہا ہے، تمہارے دل میں آ رہا ہے، اس لیے اس ایک رب کی وحدانیت کا اظہار کرو۔ حاضرین و ناظرین اکرام قدر، عقلی دلائل کے اندر سب سے بڑی دلیل اللہ نے اپنی وحدانیت پر دی ہے، یہ انسان کی عقل کو سب سے زیادہ اپیل کرنے والی ہے، اور توحید پر یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ تم خود اس کا اندازہ کر لو، یہ کائنات اگر اس میں دو خدا ہوتے تو یہ کبھی بھی چل نہ سکتی، لفسدتا، یہ کائنات تباہ ہو جاتی، یہ کائنات ختم ہو جاتی۔ اس طرح قرآن حکیم عقل کی طرف متوجہ کرتے ہوئے عقل کے استعمال کے لیے ایک اور دلیل دیتا ہے، وہ دلیل کونی ہے۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری آیات، میری نشانیاں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ فرمایا ہم نے اپنی نشانیاں اس کائنات میں رکھی ہیں، ہم اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہے ہیں
तुम तफक्कुर और तदब्बुर के अमल के साथ इन निशानियों की तरफ राग़िब हो जाओ। हम अपनी निशानियां, अपनी वहदनियत और उलूहियत की निशानियां फिल आफाक इस पूरी कायनात में हर सू दिखा रहे हैं। हर जगह ये कायनात अल्लाह की निशानियों से ममलू है। देखो इन निशानियों को, आफाक ये पूरी की पूरी कायनात अल्लाह की निशानियों से, अल्लाह की पहचान से, अल्लाह की शनाख्त से, अल्लाह की मार्फत से भरी पड़ी है। हर चीज तुम्हें बताती है अल्लाह मौजूद, अल्लाह मौजूद, अल्लाह मौजूद, अल्लाह मौजूद है। अल्लाह खालिक, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही खालिक है। तो नाज़रीन इकराम कदर फरमाए, इस आफाक के अंदर जब तुम मेरी निशानियों को तलाश कर चुको, फिर अपनी कायनात ज़ात के अंदर, कायनात अनफुस के अंदर तफक्कुर करना। वफ़ी अनफुसिहिम, हमने खुद तुम्हारी ज़ात के अंदर भी अपनी निशानियां रखी, तुम्हारे अंदर भी। वफ़ी अनफुसिकुम, हम तुम्हारे अंदर भी बसते हैं, हमने अपनी निशानियां तुम्हारी ज़ात के अंदर भी रखी हैं। अगर तुम्हें खारिज में नजर नहीं आ रही और तफक्कुर और तदब्बुर का अमल इख्तियार नहीं करते, अपनी ज़ात में सोच लो, हम तो तुम्हारी ज़ात में बसते हैं, हमें बाहर क्या ढूंढते हो, हम तुम्हारे अंदर बसते हैं। वफ़ी अनफुसिहिम, तुम्हारी अंदर भी हम ही बसते हैं, कायनात खारिज में भी हम ही बसती हैं शान वहदनियत के साथ, और तुम्हारी ज़ात के अंदर भी शान उलूहियत के साथ और शान वहदनियत के साथ हम ही बसते हैं। तुम्हारा ज़मीर गवाही देगा हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, तुम्हें खारिज से भी यही जब तफक्कुर करोगे, यही आवाज़ तुम्हारे अंदर से गूंजेगी, अन्नहुल हक़, अन्नहुल हक़, अन्नहुल हक़, वो रबी हक है, वो रबी सच्चा है, वही शान वहदनियत का मालिक है। तुम्हारे अंदर से भी यही आवाज आएगी, अन्नहुल हक, अन्नहुल हक, वही रब ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की शान का मालिक है। तो फरमाया हम ये निशानियां तुम्हें हर सू दिखा रहे हैं अपनी मार्फत के लिए, लेकिन ये तब तुम्हें पता चलेगी जब तुम अपनी अकल का इस्तेमाल करोगे। इसी तरह आगे इरशाद फरमाया सूरह फुस्सिलात में, वफिल अर्दि आयातुन, फरमाया इस जमीन पर तुम चलते फिरते हो, देखो तो सही, हर तरफ हमारी निशानियां हैं, हर तरफ हमारी निशानियां हैं, हर तरफ हमारी मार्फत के असबाब और ज़राए हैं। वफ़ी अनफुसिकुम, खुद तुम्हारी ज़ात के अंदर भी हमारी निशानियां हैं। अफला तुबसिरून, हमने आंखें दी हैं, देखते नहीं, देखो तो सही, वो नजर तो रब से मांगो, उस नजर को तो रब से तलब करो। हम इस कायनात खारिज में भी हैं, फिलहाल इस जमीन में भी है, आसमानों में भी है, पूरी इस कायनात में है, और खुद तुम्हारी ज़ात के अंदर भी है। अफला तुबसिरून, क्या तुम देखते नहीं हो? हाज़रीन और नाज़रीन इकराम कदर, हमारे पास दो किताबें हैं, अल्लाह ने दो किताबें दी हैं। एक कुरान किताब दिया है, कुरान किताब मकरू है, वो किताब जिसको पढ़ा जाता है, जिसकी तिलावत की जाती है, और दूसरी किताब ये कायनात है, किताब मंसूर, जो अल्लाह की निशानियों से मामूर है, जो नजर आ रही है। इसमें इंसान सबसे बड़ी अल्लाह की चलती फिरती निशानी है। कायनात की हर चीज वो निशानी रब का पता देती है, हर चीज रब का पता दे रही है। इंसान का वजूद रब का पता दे रहा है, कायनात की हर चीज रब की शनाख्त और मार्फत अता कर रही है। तो फरमाया ये किताब मंसूर की तरफ जो नजर आने वाली ये कायनात है, इसमें ढूंढो, हर तरफ रब है, और कायनात और इस किताब मकरू, इस कुरान को देखो, इस कुरान की हर हर आयत तुम्हें रब की तरफ मुतवज्जे करती है। हाज़रीन नाज़रीन इकराम कदर, इसी तरह हम देखते हैं कि ये कायनात बज़ाते खुद एक दलील है। कायनात अपने वजूद में रब की अज़मत पर दलील है। इतनी खूबसूरत कायनात, हम जब इस कायनात के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, बिलखसूस शुमाली इलाका जात में आप जब जाते हैं, बुलंदोबाला पहाड़ देखते हैं, आबशारें देखते हैं, बहते हुए दरिया देखते हैं, सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ देखते हैं, तो आप फौरन ज़बान से क्या उठते हैं, अल्लाह अल्लाह। तो कायनात की हर हर चीज हमें रब की तरफ मुतवज्जे करती है। वही इस कायनात का खालिक है, वही इस कायनात का मालिक है, और कायनात की हर चीज अल्लाह की वहदनियत पर अपने वजूद से सबूत अता कर रही है, हमारी अकल को मुतवज्जे कर रही है कि हमारे वजूद से रब के वजूद तक पहुंच जाओ।
हमारे वजूद से रब की मार्फत तक पहुंच जाओ। आज़ीम और नाज़रीन इकराम कदर, इसी तरह हमें कुरान जो है वो तारीखी दलील की तरफ भी मुतवज्जे करता है। फरमाया फ़क़्सुसिल क़ससा लअल्लहुम यतफ़क्करून, फरमाया कि हमने इस कायनात में, इस कुरान के अंदर बड़े बड़े अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, उनकी उम्म का, अक़वाम का जिक्र किया है। ये कसस हमने इसलिए बयान किए हैं ताकि इनको पढ़कर तुम रब की मार्फत को पा जाओ, रब की शनाख्त हासिल कर लो, रब की कुर्बत पा जाओ। तो फरमाया लअल्लहुम यतफ़क्करून, ये कसस इसलिए है ताकि इनमें गौर व फिक्र करो। इनमें गौर व फिक्र करोगे तो ये तफक्कुर का अमल तुम्हें रब की ज़ात तक ले जाएगा। आज़रीन और नाज़रीन इकराम कदर, यही वजह है कि कुरान ने अकल तारीख को इंसान के जानने और समझने और अल्लाह की मार्फत का एक बहुत बड़ा मस्तर बना दिया है, एक जरिया बना दिया है। और चौथी हमारे सामने दलील फितरी है कि अल्लाह ने हर इंसान को पैदा किया है। इंसान की पैदाइश भी उसको अल्लाह की मार्फत अता करती है। फरमाया फितरतल्लाहि लती फतरन्नास अलैहा, फरमाया अल्लाह की बनाई हुई फितरत वो इस्लाम है और इसी इस्लाम पर अल्लाह ने सब लोगों को पैदा किया है। ये बादजा उस फितरत इस्लाम को छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई यहूदी बनता है, कोई ईसाई बनता है, कोई मौजूसी बनता है, पैदा हर कोई फितरत इस्लाम पर होता है। फिर उस माहौल की वजह से जो उसको वालिदैन की तरफ से, घर वालों की तरफ से मुयस्सर आता है, वो इस्लाम से दूर हो जाता है। और खुश नसीब है जिनको घर में माहौल इस्लाम का मिला है, तो गोया वो अपनी फितरत असलिया पर है, फितरत सैया पर है। और फितरत सलीमा ये फितरत इस्लाम है, और ये इंसान को इस्लाम की तालीमात की तरफ, अल्लाह की वहदानियत की तरफ मुतवज्जे करती है। आज़रीन नाज़रीन इकराम कदर, इसी तरह मज़ीद दलाइल है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को जो देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत अक़ल के साथ दी है, हुज्जत के साथ दी है, दलील के साथ दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक नौजवान आता है और हालत शबाब के अंदर है, कामिल जवानी है, और आकर अजीब सवाल करता है और बड़ा सख्त और दुरुस्त सवाल है उसका। आकर अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इस्ताज़न फिर ज़ना, या रसूलुल्लाह मुझे ज़ना की इजाज़त दे, हरामकारी की इजाज़त दे, बदकारी की इजाज़त दे। फलम युज़ज्जिर हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ज़ज्र तोबी नहीं की, डांट डपट नहीं पिलाई, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कायल किया, उसको अकली दलील दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतरदाउ लि उम्मिक, क्या ये ज़ना तुम अपनी माँ से करना पसंद करे? अतरदाउ लि उम्मिक, क्या अपनी माँ से ये ज़ना करना पसंद करोगे? उसने कहा या रसूलल्लाह हरगिज़ हरगिज़, मैं ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फिर आपने दूसरा सवाल किया, अब अकली दलील दे रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको ज़ना से दूर लेकर जाना है लेकिन अकल के जरिए से। फिर फरमाया क्या ये ज़ना तुम अपनी बहन से करना पसंद करोगे? उसने कहा मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारी बेटी है ले बिन्तिहा, क्या तुम अपनी बेटी से ये ज़ना करोगे? उसने कहा कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। फरमाया आमातेहा, क्या तुम अपनी चच्ची से ज़ना करोगे? आका हरगिज़ हरगिज़, सोच भी नहीं सकता। वह खालातेहा, क्या तुम अपनी खाला से ज़ना करोगे? वो एक एक रिश्ते का इनकार करता गया और फिर बिलाखिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगने वाला अकली सतह पर कायल होकर ज़ना से दूर हो जाता है, अपने वजूद को पाक कर लेता है। हाज़रीन और नाज़रीन गिरामी कदर, आज अक्ल का इस्तेमाल इस तरह हमने करना है दावत इस्लाम के लिए। इन नौजवानों को अकल की बिना पर इस्लाम के करीब लेकर आना है। जो इनके शकूक व शुबहात हैं, जो इनके इतराज़ात हैं, उनको रफा करना है और इनको इस्लाम की हकीकी तालीमात से आशना करना है और इनके दिलों में वो इस्लाम इस तरह रासिख हो जाए कि ये अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाए। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर,
وقت کی کمی کے پیش نظر خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں کہ انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے یہ ایک نعمت عظمیٰ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس طرح دلیل حجت یہ ایک نور ہے جو انسان کو حق کی طرف لے جاتی ہے، اور عقل سلیم جب وحی صحیح کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے تو یہ ہر انسان کو قائل کرنے والی بن جاتی ہے۔ عقل اور حجت یہ انسان کو بنا دیتی ہے، عقل اور حجت معاشرے کی تعمیر کرتی ہے، عقل اور حجت یہ حق کے فروغ کا باعث بنتی ہے۔ کوئی بھی امت ہو، کوئی بھی قوم ہو، اس کی شان عقل سے، برہان سے، علم سے اور مکالمے سے بلند ہوتی ہے، اور وہ قوم جو تعصب پر اپنی بنیاد رکھتی ہے، جو ہوا و ہوس پر اپنی بنیاد رکھتی ہے، جو مجرد داموں پر اپنی بنیاد رکھتی ہے، وہ ہمیشہ ظلمتوں میں رہتی ہے، وہ جہالت کی ظلمتوں میں رہتی ہے، اور فرقت اور جدائی اور تعصب اور فرقہ واریت کی آگ میں جلتی رہتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بلا شبہ اسلام یہ دین برہان ہے عقل کی وجہ سے اور حجت کی بنا پر، اور اسلام دین حجت ہے، یہ دین تقلید نہیں ہے۔ اندھی تقلید کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام دین عقل ہے، اور اسلام دین عقل ہے، یہ دین خرافات ہرگز نہیں ہے۔ اسلام ہر اپنے ماننے والے کو بلاتا ہے نظر غور و فکر کی طرف، تحمل تدبر کی طرف، تفکر کی طرف، اور استدلال اور استنباط کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور جب انسان ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، نظر کو، تأمل کو، استدلال کو، تو پھر اس کے پاس اس کی عقل بھی کام کرتی ہے، اس کے پاس حجت بھی آ جاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح اسلام قائم ہے، اسلام کی دعوت قائم ہے، بصیرت پر قائم ہے، یقین پر قائم ہے، حجت کی بنا پر، دلیل کی بنا پر، اور اسلام یہ دلیل پر، حجت پر، عقل پر اپنی ساری تعلیمات کا مدار رکھتا ہے۔ اور اسلام نے جو برہان دی ہے، یہی برہان ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ اسلام نے حکمت کی طرف ہمیں راغب کیا ہے، حکمت ہماری دعوت کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اسلام نے ہمیں مکالمے کی طرف متوجہ کیا ہے، مکالمے سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، افراد کی اصلاح ہوتی ہے، اور حجت یہ انسان کے عقل کو بیدار کرتی ہے۔ انسانی فکر حجت کی بنا پر، عقل کی بنا پر تحرک پاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام نے برہان کا لفظ بھی استعمال کیا ہے قرآن حکیم میں، سلطان کا لفظ بھی، اور الآیہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، البینہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، الحجہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ یہ سارے وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے انسانی عقل کو قائل کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اسلام برہان کو عقیدے میں بنیاد بناتا ہے، اور اسلام حجت کو مکالمے کے اندر اساس بناتا ہے، اور اسلام عقل کو تمام علوم کی جڑ قرار دیتا ہے کہ جس کے پاس عقل ہے وہی علوم سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ اسلام نے عقل کو کہا کہ یہ آنکھ کی طرح ہے، عقل کی روشنی آنکھ کی طرح ہے، اور فرمایا وہی کی روشنی سورج کی طرح ہے، اس لیے عقل کو بھی جمع کر لو، وہی کا علم بھی جمع کر لو، تم معاشرے کو رائے راست پر لا سکتے ہو، تمہیں رویا ایک کامل ویژن حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ تمہاری عقل یہ قائم ہوگی علم صحیح کے ساتھ، اور تفکیر سلیم کے ساتھ، تفکر سلیم کے ساتھ، برہان واضح کے ساتھ تمہاری عقل فروغ پاتی چلی جائے گی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام کہتا ہے کہ قائل کرنے کا منہج یہ ہے کہ تم وحی کو اور عقل دونوں کو جمع کر دو، اسی طرح حکمت بیان کو اپنے اندر استوار کر لو، اور اسی طرح عدالت حوار، اپنی عمدہ گفتگو، عمدہ مکالمے کو اپنے وجود کے اندر جمع کر لو۔ اس کے ساتھ تم دعوت اسلام لے کر جاؤ، ہر شخص دعوت اسلام کا قائل ہو رہا ہوگا۔ بلا شبہ اسلام عقل کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بناتا ہے، اور حجت کو اظہار حق کا وسیلہ بناتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام حکمت کو اپنی دعوت کا منہج بناتا ہے اور برہان کو قائل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ اسی طرح اسلام تفکر کی طرف، تدبر کی طرف، نظر و فکر کی طرف،
تعقل کی طرف, اعتبار کی طرف زندگی کے جملہ معاملات میں ہر مسلمان کو متوجہ کرتا ہے کہ یہ تمہارے عقل کے ذریعے قائل کرنے کے ذرائع ہیں. اسی طرح اسلام اپنے انسانی معاشرے کو کہتا ہے کہ ہمیشہ اس کو دلیل پر قائم کرو, اس کو صحیح فکر پر قائم کرو, اس کو بہترین مکالمے پر قائم کرو, اس کو بہترین ادب اختلاف کے ساتھ اختلاف کرو, لیکن ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, کسی کی انسلٹ کرتے ہوئے, کسی کی تذلیل کرتے ہوئے اختلاف نہ کرو. حاضرین و ناظرین گرامی قدر, اسلام کی بنیاد الحجہ ایویڈنس پر قائم ہے. اسلام کی اساس العقل ریزن پر قائم ہے. اسلام کی شناخت الحکمہ وزڈم پر استوار ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے ہر دعوے کی بنیاد ایوری کلیم, اس کی اساس الحجہ ایویڈنس پر قائم کرو. اسلام نے رسپانسبلٹی, لیگل رسپانسبلٹی کو عقل پر قائم کیا ہے, اور اس طرح اسلام کہتا ہے کہ اپنے عقلی مکالمے کو, ریزن ڈائلاگ کو ایسا کرو جو دلوں کو بدل دے. تمہارا مکالمہ ایسا ہو جو دلوں کو بدلنے والا ہو. اسلام انسان کے کریکٹر کو ایک مضبوط ایویڈنس پر استوار کرتا ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر, اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کو الحجہ ایویڈنس اور لوگوں کو العقل ریزن کے ذریعے کنوینس کرو, ان کو قائل کرو اور ان کو مائل کرو. اسلام ریزن, عقل کو انسان کی رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کی بنیاد قرار دیتا ہے. اسلام ہر علم کے لیے ایک ایویڈنس قائم کرتا ہے. اسلام علم حدیث کی ایویڈنس چین آف ٹرانسمیشن کو قرار دیتا ہے. اسلام جورسپروڈنس کی ایویڈنس لیگل میتھوڈالوجی کو قرار دیتا ہے. علم الکلام تھیولوجی کی ایویڈنس اسلام ریشنل آرگومنٹ کو قرار دیتا ہے. اسلام قرآنک انٹرپریٹیشن کی جو بنیاد لنگوسٹک اینالائسس کو قرار دیتا ہے. اس کی ایویڈنس یہ ہے. اسلام ہسٹری کی ایویڈنس سورس کریٹیسزم کو قرار دیتا ہے کہ جو بھی ذرائع ہے جن سے تم تاریخ لے رہے ہو ان کو ناقدانہ نظر سے دیکھنے والے بن جاؤ. آج جدید علوم بھی ایویڈنس پر قائم ہے. آج سائنس ایکسپیریمنٹیشن چاہتی ہے. آج لا کو ایک پروف چاہیے, ایویڈنس چاہیے پروف کی صورت میں. آج اکنامکس کو ڈیٹا چاہیے ایویڈنس کے طور پر. آج ایجوکیشن کو ریسرچ کا ایویڈنس چاہیے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر, ایویڈنس لوگوں کو یقین دلاتی ہے اور ریزن لوگوں کو اسلام کا حقیقی فہم انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے. وزڈم لوگوں کو اسلام کی قبولیت ایکسیپٹنس کے وصف سے آشنا کرتی ہے, اور کریکٹر لوگوں کو اسلام کی تعلیمات پر اعتماد دیتا ہے, کریڈیبلٹی دیتا ہے. بلا شبہ انسان ہر دور کے اندر دلیل سے بدلتا ہے. انسان کو اگر تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں الحجہ کی طرف جانا ہوگا, البرہان کی طرف جانا ہوگا, البینہ کی طرف جانا ہوگا, السلطان کی طرف جانا ہوگا. اسلام انسان کو بدلتا ہے مگر دلیل کے ساتھ بدلتا ہے, جبر کے ساتھ نہیں بدلتا ہے, اکراہ کے ساتھ نہیں بدلتا ہے. اور جبر سے جسموں کو جھکایا جا سکتا ہے, دلوں کو ہرگز جبر سے جھکایا نہیں جا سکتا. دلیل جو الحوار ہے, الحجہ ہے, البرہان ہے, یہ دل کو جھکا دیتی ہے. دل اعتماد, دلیل جو ہے اعتماد پیدا کرتی ہے, حجت اعتماد پیدا کرتی ہے. البرہان انسان کے اندر یقین پیدا کرتی ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر, جب انسانوں کے پاس کسی بھی معاملے میں دلیل ختم ہو جاتی ہے, کسی بھی معاملے پر یہ ڈیبیٹ کر رہے ہو, بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں. آپ جس شخص کو گالی گلوچ کرتا ہوا دیکھیں تو سمجھے کہ وہ دلیل سے آ رہی ہے, عقل سے پیدل ہے. اس کے پاس عقل ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کرتا. اور وہی قومیں گالی گلوچ کرتی ہیں جو دلیل سے آری ہو جاتی ہے. دلیل ہی اختلاف رائے کو علم بناتی ہے, دلیل علم کو زندہ کرتی ہے. علم سوال کو پیدا کرتا ہے اور سوال تحقیق کو پیدا کرتا ہے, تحقیق دلیل کو پیدا کرتی ہے اور دلیل تہذیب کو پیدا کرتی ہے. اور جب دلیل ختم ہو جائے تو فرد اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے, اور جس کا ہم بڑی حد تک شکار ہے. آج پاکستانی کسی بھی شعبے میں کسی بھی معاملے میں گفتگو ہو تو دلیل ختم ہو جاتی ہے, سوشل میڈیا پر گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی قوم کی
کی اصل حقیقت بتا رہے ہوتے ہیں، بدقسمتی ہے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کا شکار ہے، وہ دلیل سے بات نہیں کرتے بلکہ فتنہ و فساد بپا کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج ہمیں دلیل کو زندہ رکھنے کے لیے عقل ناقد کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، عشق جنو کو اپنی فکر میں اپنے عمل میں جمع کرنا ہوگا، اور اسی حقیقت کی طرف اقبال نے ہمیں یوں متوجہ کیا ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔